اس لیے میں اہل حدیث علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آتے ان چاروں اماموں کے کسی مسلک کو فالو کریں تو نہ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو فالو کر رہے ہیں آپ اس پہ انگلیاں مت اٹھائیں۔ میری رائے ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر قرآن و سنت پہ چل رہا ہے۔ ہم بھی حدیث کو حجت مانتے ہیں، اہل حدیث بھی حدیث کو حجت مانتے ہیں۔ تو جب کسی اہل حدیث سے ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے کسی اختلافی مسئلے میں، تو وہ بھی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہے اور ہم بھی قرآن و حدیث۔ اگر ہم کہیں امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا تو کہیں گے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر آدمی کی اپنی رائے ہے جو دوسرے پر تھوپ رہا ہے، اور جب اسے کہا جائے کہ مجتہدین کو فالو کرو تو کہتا ہے میں کسی شخصیت کو درمیان میں نہیں لاتا۔ مطلب آپ اپنی شخصیت کو اتنا فنڈر سمجھتے ہیں کہ آپ کی عوام آپ کی شخصیت کو فالو کرے گی اور لیبل اس پہ کیا لگائے گی؟ قرآن و سنت کا۔ تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ ہم تو شیخ اپنے آپ کو ان ائمہ سے جدا کر نہیں رہے بالکل جب ہم کہتے ہیں کہ امام احمد کا، امام مالک کا، امام شافعی کا جب یہ منہج تھا اور یہ آراء تھی، ہم تو ان کی فقاہت سے پورا استفادہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ ان کو پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بالکل ایسے، اور بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی جو فقہ کی بات ہے، اگر ہمارا جو ایک دعوت ہے جس منہج کی طرف، وہ تو یہ ہے کہ یہ تمام ائمہ مجتہدین جو گزرے ہیں ان میں امام اوزاعی، سفیان الثوری اور یہ ابن جریر، یہ بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ کچھ کے تو شیخ آپ جانتے ہیں ناظرین کے لیے کہ مذاہب پورے موجود رہے، لیکن کوئی بہت زیادہ کیونکہ ان کی فقہ مدون نہیں کی گئی تو پھر وہ ختم بھی ہو گئے۔ جیسے امام اوزاعی تھے، بڑے کچھ آراء جیسی چلی جاتی ہیں۔ لیث افقہ من مالک، امام شافعی نے ان کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ امام مالک زیادہ فقیہ تھے امام اہل مصر۔ مسئلہ معاملہ یہ ہے کہ ان ائمہ کو ہم لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نصوص ساتھ میں ذکر کی ہیں اور ہم نصوص کو ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو فقہ کے ساتھ جوڑا ہی نہیں۔ ہم سے سوال ہوتے ہیں آپ کی فقہ کہاں ہے؟ اگر اسی طرح ہم کراس کوشچن میں سوال کر دیں نا، الزامی جو سوال ہوتا ہے آپ کے محدثین کہاں ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ وہی جو میں نے جوہری فرق شروع میں ذکر کیا کہ آپ لوگوں کا مزاج حدیث کی طرف گیا ہی نہیں، تو آپ کے محدثین یعنی آپ کھینچ تان کے نکالیں تو محمد بن حسن رحمہ اللہ شروع کے، یا بعد میں چل کے امام طحاوی آپ نکال دیں گے، صحیح ہے نا؟ آپ کے یہاں رجحان حدیث نہیں رہا، فقہ کا رجحان رہا، اور ہم نے جو شروع سے ہمارا جو منہج چلا، ہماری جو پوری تاریخ ہے اس میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑا گیا ہے۔ تو اس میں کوئی ڈیولپ فقہ اس طرح سے مدون کر کے الگ سے نکال کے لوگوں کو دے دی بس یہ پڑھ لو الف سے لے کر یہ تک، ایسے ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ ایک قول سے اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مختلف ائمہ کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا کہ ان میں سے کون کس کا مقلد تھا۔ بڑا اہم یہ شیخ قول ہے، کافی تفصیل ہے کہ میں اس کو ترجمہ کرتا ہوں مختصر سے۔ کہتے ہیں امام بخاری، ابو داؤد جو ہیں یہ دونوں تو امامان فی الفقہ من اہل الاجتہاد، بہت بڑے بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں البتہ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابو یعلا، بزار، یہ سب محدثین ہیں۔ کہتے ہیں فہم علی مذہب اہل الحدیث، یہ اہل الحدیث کے مذہب پر ہیں، لیسوا مقلدین لواحد بعینہ من العلماء، کسی ایک معین عالم کے مقلد نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں ولا هم من الائمة المجتہدین علی الاطلاق، نہ ہی مطلق اجتہاد کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے، بل ہم یمیلون الی قول ائمة الحدیث، دیکھیں ان کی زیادہ تر میلان جو ہوتا ہے وہ حدیث کے جو بڑے بڑے ائمہ کرام ہوتے ہیں ان کے اقوال کی طرف ہوتا ہے، جیسے کہ امام شافعی، احمد، اسحاق و ابی عبید و امثالهم۔ تو غور کریں کہ اپنے زمانے کے اندر یہ بڑے بڑے ائمہ ہونے کے باوجود یہ ان ائمہ کے اقوال سے استفادہ کرتے تھے اور کہتے ہیں کسی ایک معین شخص کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ ہم بھی دعوت دیتے ہیں، ہمارا آج منہج یہی ہے کہ ان تمام ائمہ کرام سے استفادہ کیا جائے، ان کے اقوال دلائل کی روشنی میں ان کو پڑھا جائے، اور پھر سے جو بہتر سے بہتر بات ہو اس کو اپنا لیا جائے۔ قاعدہ ان کے مناظرین کی یہ باتیں ہیں، یعنی رفع الیدین اس لیے کر رہے ہیں امام شافعی نے کیا تو آپ کا صحیح ہوگا، اگر اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا تو آپ غلط ہے۔ اگر رفع الیدین کرنا غلط ہے تو پھر امام شافعی کا بھی غلط ہو، مکہ اور مدینے والوں کا بھی غلط ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر رفع الیدین کرنا ٹھیک ہے تو پھر غیر مقلدین کا بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں غیر مقلدین کا رفع الیدین باطل ہے اور امام شافعی کا رفع الیدین حق ہے۔ غیر مقلدین کا مکروہ تحریمی ہے، ان کا رفع الیدین سنت ہے۔ ان کا رفع الیدین قابل قبول ہے، ان کا رفع الیدین قابل قبول ہے۔ غیر مقلد رفع الیدین کرے تو نماز میں خدشہ کے ساتھ نہ ہو، اور امام شافعی اس کو مقلد کرے، ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ نماز ہو جائے گی۔ یعنی آگے بڑھنے سے پہلے سے میں تھوڑا سا یہ بھی چاہ رہا تھا کہ تھوڑے سے کچھ اقوال ہمیں ملتے ہیں جو ائمہ اربعہ کے، جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کے ان کا جو ہے نا شیخ صاحب، یعنی کہ نصوص کی تعظیم جو ان سے ملتی ہے ہمیں، یعنی آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نصیحتیں ائمہ اربعہ نے کس کے لیے کی تھیں، یہ ہم سوال کرتے ہیں ہمارے ناظرین سے،
دیکھیے میں یہ الفاظ ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے، کہتے ہیں کہ میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے، میں ٹھیک بات بھی کہتا ہوں، بس میری رائے کو دیکھا کرو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے لے لو اور جو اس کے مطابق نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مخفی نہ رہے، تو جب بھی میں کچھ کہوں یا کوئی اصل بیان کروں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں بات اس کے خلاف مل جائے تو وہ بات ہوگی درست جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اور وہی میرا قول ہے۔ اور اس میں شیخ سبحان اللہ امام نووی کا ایک زبردست استدلال بھی ہے، امام مزنی رحمہ اللہ ان کا ایک کتاب ہے الحاوی الکبیر کے نام سے، فقہ شافعی کی معروف کتاب ہے، اس میں شیخ صاحب انہوں نے جو مسئلہ ہے مشہور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو، تو کہتے ہیں امام شافعی سے صحیح سند سے موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے صبح کی نماز، فجر کی نماز، اور پھر کہتے ہیں اور امام شافعی سے یہ بات بطور صحیح ثابت ہے کہ اگر حدیث صحیح ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے، اور اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ اس سے مراد ہے عصر کی نماز، تو امام شافعی کا یہی مذہب ہوگا۔ اتنی زبردست انہوں نے مثال دی کہ امام شافعی کا مذہب ان کے ماننے والوں نے کہا بدل گیا، وہ نہیں رہا کہ وہ صبح کی نماز ہے، بلکہ جب وہ کہہ چکے کہ حدیث صحیح میرا مذہب ہے تو پھر وہ عصر کی نماز ہی امام شافعی کا قول ہے ان کے اصول کے مطابق۔ اسی تعصب اور اسی ہٹ دھرمی کا ہی تو اصل میں مسئلہ ہے نا، کہ ایک حق واضح ہو رہا ہے، عام آدمی کے سامنے بھی احادیث پیش کی جا رہی ہیں، قرآن کی آیات پیش کی جا رہی ہیں، اور لیکن نہیں جی، حق اور انصاف کی بات تو یہی ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح جو ہے وہ تو امام شافعی کی بات کو ہے، لیکن ہم چونکہ امام حنیفہ کے مقلد ہیں لہذا ہم ان کی بات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ لکھنے والے لکھ کر گئے ہیں کتابوں کے اندر یہ چیزیں، کتاب عبارت الحق والانصاف۔ اقوال مذاہب اربعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مذاہب اربعہ کے جو بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے ان کا یہ موقف نہیں تھا کہ اپنے آپ سے باہر ہی نہیں نکلنا، اس کی ہم بہت مثال دے سکتے ہیں۔ امام طحاوی کی مثال سے میرے ذہن میں آ رہی ہے، 321 ہجری میں ان کی وفات ہے، شرح معانی آثار ان کی کتاب ہے، مشہور امام طحاوی حنفی ائمہ کرام میں سے ہیں، اور عقیدۃ طحاویہ ہمارے یہاں پڑھائی بھی جاتی ہے، معروف کتاب ہے۔ اس میں شیخ صاحب شرح معانی آثار میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس حدیث کے مطابق کون سے فقہاء حنفیہ نے یہ رائے دی ہے، پھر کہتے ہیں وخالفہم فی ذلک، ان سے مخالفت کر رہے ہیں فلاں 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 ہمارے ائمہ، اور ان کی دلیل یہ ہے، وہ بھی اقول، یعنی کبھی وہ امام ابو یوسف ابو محمد کی سائڈ پر ہوتے ہیں، کبھی امام ابو حنیفہ کے سائڈ پر ہوتے ہیں، تو وہ حنفی ہوتے ہوئے بھی دلائل پیش کر رہے ہیں اور ان دلائل کی بیس پر ایک رائے کو اپنا رہے ہیں، اور آپ ان کو آج بھی حنفی کہتے ہیں۔ تو اس طرح والی حنفیت اگر آج کے زمانے میں آپ پیش کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یہ منہج ہے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ دلیل پیش کی جائے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ جوڑا جائے، فرضی مسئلوں سے باہر نکالا جائے، نصوص کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے، احادیث کو رد کرنے کے لیے جو اصول وضع کیے گئے ہیں جن سے لوگ جو ہے وہ انکار حدیث کی طرف جا رہے ہیں، اور بالکل انکار حدیث کی طرف ایک تاریخ اب ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کو باہر نکالا جائے، اصولی اعتبار سے جو اصول استدلال ہیں ان کے اندر حدیث کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، قرآن کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، قیاس کو اتنی فوقیت نہ دی جائے کہ وہ قرآن و حدیث کے اوپر ایک حاکم کے طور پر پیش ہو رہا ہو۔ خلاصہ ہماری بات کا یہ ہے کہ یہ چاروں ائمہ کرام سنت کی دعوت دینے والے تھے اور تعصب سے منع کرنے والے تھے، اور یہ اقوال جب کہے گئے اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر اور بھی آراء موجود ہیں، تو لوگ ان کی رائے کو حرف اخیر نہ سمجھیں۔